بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے سب سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، پیارا سا پروگرام لے کر اتوار کے دن پھر حاضر ہیں۔ ایک ہفتہ ہو گیا مکمل، ایک ہفتہ ہو گیا، ہر اتوار کو آتا ہے، تو واپس حاضر ہو گئے ہم اور پروگرام لے کر آئے ہیں بچے اور پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین۔ ہمارے ساتھ پتہ ہے آج کون موجود ہے؟ ہر بار تو نئے نئے گیسٹ آتے ہیں، کبھی عبدالحبیب بھائی آتے ہیں، کبھی رکن شورا حاجی علی، سب بہت سارے مفتیان کرام بھی تشریف لا چکے ہیں، مفتی سعید صاحب بھی آ چکے ہیں۔ آج جو ہمارے ساتھ موجود ہیں نا وہ ہیں قربان اتاری مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں قربان بھائی؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ رب کائنات کا احسان ہے، جس حال میں رب رکھے، جس حال میں رب کی رضا ہو اس حال میں راضی رہنا چاہیے، اور اسی لیے ہمارا دین اسلام بہت پیاری تعلیم دیتا ہے کہ جب آپ سے کوئی خیریت دریافت کرے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ الحمدللہ رب العالمین کہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو الحمدللہ رب العالمین کہے وہ بیمار بھی وہ ہو سکتا ہے پریشان بھی ہو۔ تو یہ بہت خوبصورت جواب ہے، اپنی پریشانی کو بھی چھپانے کا، ہر ایک کے سامنے ظاہر بھی نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس طرح خیریت دریافت کی جائے تو کبھی ایسا لگتا ہے کہ جب ہم سامنے والا کہتے ہیں نا الحمدللہ رب العالمین، ہم سمجھتے ہیں 100% اوکے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ہے، تو اللہ کا کرم ہے۔ قربان بھائی پہلے بھی آ چکے ہیں اور ان سے انشاءاللہ کچھ بچے سوالات بھی کریں گے، قربان بھائی اس کے جوابات بھی دیں گے۔ تو قربان بھائی آپ تشریف تو لے آئیں، تو آج کل مصروفیات کیا چل رہی ہیں آپ کی؟ مصروفیات ویسے تو میں فیضان آن لائن اکیڈمی میں میری ذمہ داری ہے ایز اے تفتیش، یعنی چیکنگ وغیرہ جسے کہہ لیں، ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے، جس میں بچوں کی جو تعلیمی معاملات ہوتے ہیں، بچوں کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے، تو اس کی ذمہ داری میرے پاس ہے۔ کسی قسم کا کوئی پرابلم ہے تو ان کو سولو کرنا ہے، تاکہ ہمارے پاس پڑھنے والا جو بھی طالب علم ہے کسی بھی عمر کا ہو تو ان کی پڑھائی میں کسی قسم کا کوئی حرج نہیں آنا چاہیے، اچھے سے اچھے انداز سے ان کی پڑھائی آگے بڑھتی رہے، تو اس چیز کی میرے پاس ذمہ داری ہے فیضان آن لائن اکیڈمی میں۔ اس کے علاوہ جمعہ میں پڑھاتا ہوں، ماشاءاللہ خطیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ تو باقی مدنی چینل پہ کچھ سلسلے وغیرہ چلتے رہتے ہیں، دینی کام بھی الحمدللہ ہے، اور بس مصروف زندگی ہے۔ باقی میں کچھ پڑھ بھی رہا ہوں، تخصص فی الفقہ بھی فی الوقت میں کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کافی مفتی صاحب تو اللہ کریم بنائے، یہ تو بہت یہ سمجھے بہت بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ ایک خواہش تھی کافی عرصے سے کہ کچھ ٹائم ملے تو کچھ پڑھائی جاری رکھنی چاہیے، وہ ہے نا کہ علم حاصل کرو کہاں سے کہاں تک، محد سے لحد تک، تو یعنی وہ جو جہاں پہ بچہ جھول رہا ہوتا ہے تو یہ سمجھایا گیا، یعنی بس آپ آ گئے تو بس دین سیکھنا شروع، اور جب آپ قبر میں جا رہے ہیں تو اس سے پہلے تک جب تک آپ کے پاس سانس باقی آپ سیکھتے رہیں، تو یہ ذہن ہے۔ تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے کہ جب موقع ملے تو کچھ نہ کچھ نیا سیکھنا چاہیے، اور دین کو ضرورت بھی ہے نا۔ اگر آپ سیکھنا چھوڑ دیں، جب پانی بہنا بند ہو جاتا ہے تو اس میں کائی جم جاتی ہے نا، کبھی آپ نے دیکھا گرین کلر کی کائی جم جاتی ہے، تو کیوں جم گئی؟ وہاں پہ آپ کا جانے کا بھی دل نہیں چاہتا، اس پانی کو پینے کا بھی دل نہیں چاہتا، وہ عجیب سا ہو گیا، اسمیل بھی آ جاتی ہے، آپ نے چھوڑ دیا۔ آپ علم سیکھتے رہتے ہیں تو پھر وہ پانی تازہ رہتا ہے، اور اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوتا ہے اور امت کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چلے ہمارے ساتھ قربان بھائی موجود ہیں، اور قربان بھائی نے مصروفیات بھی اپنی بتا دی ہیں، اور ابھی کیا مصروفیت چل رہی ہے، تو ابھی پروگرام کی مصروفیت چل رہی ہے۔ یہ بھی علم دین حاصل کرنے کا بڑا بہترین ذریعہ ہے، بچے اور بڑے پروگرام، اور اس کے علاوہ کڈس مدنی چینل تو ہے ہی علم کا خزانہ ہے۔ اور اس پروگرام میں سب سے پہلے ہم پہلا سیگمنٹ شامل کریں گے،
اور سیگمنٹ کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک کی تلاوت انشاءاللہ الکریم سنیں گے۔ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت ہو تو ادب کے ساتھ خاموش ہو کر بیٹھ جانا چاہیے، ہاتھ باندھ کر۔ ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہے۔ قاری صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد مجاب احمد۔ مجاب بھائی کون سی صورت کی تلاوت سنائیں گے؟ سورۃ الکافرون۔ سورہ کافرون کی تلاوت آپ سنائیں گے، چلیں شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين صدق الله العظيم۔ ماشاء اللہ الکریم قاری صاحب مجاب بھائی، اللہ پاک آپ کی آواز میں مزید برکتیں دے، اللہ پاک آپ کو ہم سب کو قرآن پاک کے نور سے مالا مال فرمائے۔ اب بڑھتے ہیں دوسرے سیگمنٹ کی جانب، اور اس سیگمنٹ کو کیا کہتے ہیں؟ نعت کے کلام، اختلاف ہو گیا۔ کلام تو بڑے کلام کی جانب، بڑھتے ہیں کلام کی جانب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے۔ ہمارے ساتھ ہیں عدیل احمد بھائی، اور عدیل احمد بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کس لیے آئے آپ؟ کلام سنانے کے لیے۔ کلام سنانے کے لیے آئے ہیں۔ کون سا کلام سنائیں گے؟ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جیسا کوئی بھی نہیں، حضور کی مثل کوئی بھی نہیں، اس بات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ چلے بڑھتے کلام سنتے ہیں۔ مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ سکتا نہیں، آپ جیسا کوئی ہو سکتا نہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، اپنی ہر خوبی میں تنہا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا آپ ہیں، مصطفیٰ ذات یکتا
में पहुँचा तो देखा आप हैं, कब्र में पहुँचा तो देखा आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, अपनी खातिर जो बनाया आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, मुस्तफ़ाए ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। अल्लाह सुभान अल्लाह। تو بڑا پیارا کلام ہمیں عدیل بھائی نے سنایا. اللہ پاک ہمیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مالا مال فرمائے، پیارے آقا کے دیدار سے مالا مال فرمائے، اور یہ دعائیں عدیل بھائی کے حق میں بھی قبول فرمائے. پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کلام بھی سن لیا، کچھ باتیں بھی ہو گئی، آگے بہت ساری باتیں کرنی ہے. قربان بھائی سے بھی کرنی ہے، بچوں سے بھی کرنی ہے، اور بچوں کو بھی کرنی ہے. تو سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے ہم آ چکے ہیں پیارے بچوں اپنے سیگمنٹ گیسٹ سے. قربان بھائی ایسے گیسٹ سے سوالات سیگمنٹ میں تو ہم آ چکے ہیں، لیکن آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا بچے کتنے ایکٹیو ہے. سوال بھی انشاءاللہ ان کا جاندار ہوگا. پھر دیکھیں آپ تیار ہیں نا امتحان کے لیے؟ دیکھیں امتحان کے لیے تو تیار ہے، لیکن کبھی امتحان میں فیل بھی ہو سکتا ہے انسان. انشاءاللہ فیل نہیں ہوگا، بچے ہیں نا، سوال بچوں جیسے ہوں بچوں گے. جیسے ہوں گے. چلیں انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں. کون پہلے سوال کرے گا؟ ٹیم بی سے پہلا سوال لیتے ہیں. آپ پہلا سوال کریں گے؟ چلیں سوال کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یوں تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول بہت پیارا ہے، مگر کوئی ایک بات جو آپ کو بہت زیادہ اچھی لگی ہو؟ ہاں بے شک دعوت اسلامی کا دینی ماحول تو بہت پیارا ہے. باتیں تو بہت ساری ہیں جو اچھی لگتی ہیں. ایک بات جو مجھے دعوت اسلامی کی بہت اچھی لگتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی میں معاف کرنا سکھایا جاتا ہے. معاف سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کسی نے اگر آپ کا دل دکھا دیا ہے تو آپ بدلہ لینے کی جگہ کیا کہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں بدلہ نہیں لوں گا. اسی طرح کسی نے آپ کو کوئی تکلیف دے دی تو تب بھی آپ اس کو تکلیف دینے کے بجائے آپ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا، میں آپ سے بدلہ نہیں لیا. تو الحمدللہ دعوت اسلامی کے ماحول میں یہ میں نے بھی نوٹ کیا ہے، میرے ساتھ بھی جذبہ مجھے بھی ملا. اسی طرح جو میرے دوست احباب جو ساتھ ہوتے تھے، ہم دینی کام وغیرہ بھی کرتے تھے ویسے بھی، تو ایسا دیکھا کہ انتہائی غصے والے لوگ، ان کو بڑا غصہ ہوتا تھا، اور جب ان کی گھوم جائے تو اب ان کو کوئی روک نہیں سکتا، وہ بدلہ لیں تو بہت برا حال کر دیں. لیکن دینی ماحول میں مدنی مذاکرہ سن کے، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کر کے، بیانات سن کے، پھر مطالعہ کر کے، پھر درس ہمارے یہاں بہت ہوتا ہے الحمدللہ، درس سن کے، پھر فجر میں تفسیر سنانے کا حلقہ ہوتا ہے. یہ سارے جو انتظامات کی جا رہے ہیں کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ ہماری ٹریننگ ہوتی رہے. تو سنتے رہتے ہیں. پھر اسپیشلی اس ماحول میں دنیا بنانے سے زیادہ آخرت بنانے پہ تربیت ہوتی ہے، اس کی اہمیت ہوتی ہے. اور بتایا جاتا ہے کہ جو دنیا میں معاف کرنے والا ہوگا تو آخرت میں اللہ کریم بھی اس کو معاف کر دے گا. تو جب یہ ایک مسلمان کو، اور اسپیشلی جو دعوت اسلامی والا ہوتا ہے، وہ جب یہ بار بار سن رہا ہوتا ہے
تو وہ سوچتا ہے کہ مجھے معافی کی ضرورت ہے. ہر ایک کو معافی کی ضرورت ہے نا. ہم سب پاک و صاف تو نہیں ہیں, ہم سب گناہ گار ہیں. اور اگر ہم اسی گناہوں کے ساتھ آخرت میں اللہ پاک کے حضور حاضر ہو گئے اور اللہ پاک نے اگر ہمیں معاف نہیں کیا تو ہم بخشے جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے؟ ہم تو مطلب جہنم میں جائیں گے, ہمارے گناہ اتنے. لیکن ہمیں معافی کی ضرورت ہے. اللہ پاک سے ہم معافی کے طلبگار ہیں. طلبگار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمیں معافی چاہیے اللہ سے. تو اسی لیے پھر جب یہ ذہن دعوت اسلامی میں ملتا ہے تو ایسے ایسے غصے والے لوگ کہ جو گھر میں بھی لڑتے رہتے ہیں, آفس میں جائیں تو وہاں بھی لڑتے رہتے ہیں, لیکن وہ اس ماحول میں آ کے ایسے چینج ہوتے ہیں کہ ان کے پاس طاقت بھی ہوتی ہے, پاور بھی ہوتی ہے, لیکن ان کو معاف کرنے کا جذبہ ملتا ہے. اور جس معاشرے میں معافی عام ہو جائے نا, یعنی ہر ایک دوسرے کو معاف کر دے, چلو کوئی بات نہیں چھوڑ دو, چھوٹی چھوٹی باتوں کو چھوڑنے والے بن جائیں, پکڑنے والے نہیں بنے. ہوتا ہے نا, اگر کسی نے بیچ میں گلاس رکھ دیا اور کسی کی ٹھوکر لگ گئی, لڑنا شروع کر دیا, اب ذرا سی بات پہ لڑائی شروع کر دی. بھائی گلاس رکھ دیا, اب کسی کو ٹھوکر لگ گئی, وہ کمپلین کر دیں آپ نے میری جو ہے نا یہ گلاس بیچ میں رکھا ہوا ہے, دوسرا کہے معذرت, معاف کیجیے گا مجھ سے غلطی ہو گئی, میں اس کو سائڈ کر دیتا ہوں. تو حالانکہ اس نے تو باتیں سنائی ہیں, اگر وہ یہ بھی باتیں سنانا شروع کر دے تو پھر تو ایک طوفان ہو جائے گا اور ایک لڑائی شروع ہو جائے گی. بچوں کی بھی لڑائیاں ایسی ہوتی ہیں چھوٹی سی بات پہ, لیکن اگر کوئی لڑائی شروع کرے دوسرا کہے بھائی معاف کر دو, کیا کہہ دے, معاف کر دو. لڑائی ختم. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ سوسائٹی خوبصورت ہو جائے, جیسے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں, دینی ماحول میں آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بہت سکون ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر ایک دوسرے کو معاف کرتا رہتا ہے. الحمدللہ. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے جڑے رہیں گے, ایسی باتیں بھی سیکھنے کو ملے گی, اور اس بات پہ جب آپ عمل کریں گے اور عمل کرتے رہیں گے آپ پختہ ہو جائیں گے اس کام میں. پھر معاف کسی کو اور غصہ بھی آئے گا تو چلا جائے گا غصہ. اسی طرح قربان بھائی, یہ عوام میں زیادہ دیکھا جاتا ہے, ٹریفک ہوگی یا سامنے سے کوئی گاڑی ترکیب بن گئی تو وہ وہاں سے ملفوظات شروع ہو جاتے ہیں. وہ کسی نے اس بات کو سمجھاتے ہوئے کہا ہے نا کہ جتنا گھور کے ٹکر لگنے کے بعد آپ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں, اتنا غور سے آپ پہلے دیکھ لیا کریں. یعنی جب آپ دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہیں نا, تو آپ پہلے دیکھ کے گاڑی چلا رہے ہیں تاکہ ٹکر نہ ہو, اور بعد میں آپ گھور کے دیکھ رہے ہوتے ہیں مارا کیسے میری گاڑی کو. تو یہ درست انداز نہیں ہے نا. ٹریفک میں اگر گاڑی لگ گئی, جب آپ روڈ پہ ہوتے تو گاڑی لگ جاتی ہے نا. آپ روڈ پہ نکلے ہیں, ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, حادثات بھی ہوتے ہیں, کسی کی غفلت کی وجہ سے ہوئے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن آپ روڈ پر ہیں تو پرابلم ہو جاتی ہے. تو اس پہ ذرا سی ٹھوکر پہ ٹکر پہ اگر آپ لڑتے رہیں گے تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ پیچھے ٹریفک جام, ذرا سا کچھ پرابلم ہوئی تھی, آپ سائڈ میں جا کے پرابلم سولو ہو سکتی تھی, لیکن پورا روڈ جیم ہوا ہوتا ہے, کسی کو آفس جانا ہے, پیچھے ایمبولینس کھڑی ہوئی ہے, لیکن یہاں پہ یہ نہیں, میں نے تو جب تک پوری لڑائی مکمل نہیں کر لینی ہے میں نے یہ روڈ نہیں چھوڑنا ہے. تو اچھی بات نہیں. اگر جیسے بچوں کا کوئی ٹفن لے لے یا کوئی پینسل باکس اٹھا لے, کاپی اٹھا لے, تو ٹھیک ہے, ہمارا اسلام یہ ترغیب دیتا ہے کہ آپ معاف کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی پرابلم کو اپنے بڑے کے سامنے شیئر کریں. ٹھیک ہے, اپنی پرابلم کو کہاں پہ شیئر کرنا ہے, بڑوں کے سامنے. ہاں, اپنے والد کے سامنے, اپنی والدہ کے سامنے, اپنے ٹیچر کے سامنے, ان کے سامنے شیئر کریں کہ میری پینسل باکس انہوں نے لے لی ہے. یہ نہیں کہ آپ خود ان سے لڑنا شروع کر دیں, یہی سکھایا جا رہا ہے. آپ نے شیئر کرنی ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ دلا دیں گے. تو لڑائی ہوئی یہاں پہ, لڑائی بھی نہیں ہوئی, ٹیچر کو آپ نے شیئر کر دیا, انہوں نے آپ کی چیز آپ کو دلا دی, آپ کی چیز بھی مل گئی اور کوئی پرابلم بھی نہیں ہوئی. عمل کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ عمل کریں. فیل بھائی میں بھی سوال کروں؟ آپ کو سوال کرنا ہے؟ جی. اچھا چلیں آپ بھی سوال کر لیں. میرا آپ سے یہ سوال ہے, دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں پہلی ذمہ داری کیا ملی تھی آپ کو؟ ہاں, دعوت اسلامی کا جو دینی ماحول ہے اس میں پورا تنظیمی ایک اسٹرکچر ہے, اس کے ذریعے ہی پورا سسٹم آگے چل رہا ہے. تو ایک مسجد ہوتی ہے نا, تو مسجد کی سطح پہ ایک ذمہ دار مقرر کیا جاتا ہے, وہ کہلاتا تھا ذیلی نگران. یعنی اس مسجد کا کیا ہے, وہ نگران ہے. ہاں, اس مسجد کے انتظامات مینجمنٹ ان کے انڈر میں نہیں ہوتی تھی. وہاں پر اس مسجد کے اطراف میں, اس مسجد میں جو بھی دینی کام ہوتے تھے, جیسے درس اس مسجد میں ہونا چاہیے, فجر کی نماز کے بعد تفسیر سنانے کا حلقہ ہونا چاہیے, اسی طرح مدرسہ وہاں لگنا چاہیے, مدرسۃ المدینہ بالغان, بڑے اسلامی بھائیوں کا مدرسہ, اور باہر محلے میں جو ہے چوک درس ہونا چاہیے. تو اس طرح یہ دینی کام ہوتے ہیں, تو اس کے نگران ہوتے ہیں, اور ان نگران کے انڈر میں دو ان کے معاون ہوتے ہیں. معاون کہتے ہیں مددگار, جو ان کے ساتھ ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں دینی کاموں میں. تو ایک کہلاتے تھے کہ مدنی قافلے کے ذمہ دار, اور ایک ابھی تو نیک اعمال الحمدللہ اصطلاح اور آسان ہوئی, نیک اعمال کے ذمہ دار.
تو مجھے جو ہمارے مسجد کے جو نگران تھے نا دینی کاموں کے، تو ان کے معاون مجھے بنایا گیا تھا اور نیک اعمال کی ذمہ داری ملی تھی۔ تو ہم لوگوں کے پاس جاتے تھے، ان کو کہتے تھے کہ آپ یہ نیک اعمال کا رسالہ اس کو لیں، اس کو فل کیا کریں، اور پھر جب مہینہ ختم ہوتا تھا تو کلیکٹ کرنے بھی جایا کرتے تھے، ان سے لیتے تھے۔ اور ان دنوں اپلیکیشن نہیں ہوتی تھی، کافی سالوں پرانی بات بتا رہا ہوں میں، تو اپلیکیشن تو نہیں، اب تو اپلیکیشن ہے، اینڈرائڈ موبائل ہیں، ایزیلی آپ نیک اعمال کا رسالہ ڈیلی فل کریں اور سبمٹ کر دیں۔ تو وہ رسالہ خریدتے تھے پھر ہم، اور رسالے تقسیم کرتے تھے۔ پھر کچھ لوگ ہوتے تھے ان کو رسالہ بہت پسند آتا تھا کہ نیک اعمال کا رسالہ تو بہت اچھا ہے، اس پہ کوئی عمل کرے تو وہ تو نیک بن سکتا ہے، نمازی بن سکتا ہے، اور ماں باپ کا فرما بردار بن سکتا ہے، بہت سارے گناہ اس کے چھوٹ سکتے ہیں، بہت ساری نیکیاں ہوتی ہیں جو ہمیں پتہ نہیں ہوتی، اس میں لکھی ہوئی ہیں، اس کے تھرو نیکیاں کر سکتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ جب یہ ذمہ داری ملی نا تو لوگوں کو دیتے تھے، تو اب وہ رسالے پیسوں کے آتے تھے، تو لوگ تعاون بھی کرتے تھے کہ ہمارے طرف سے آپ 20 افراد کو رسالے دیں تاکہ وہ بھی جو ہے نیک کام کریں۔ تو اس طرح نیکی کا کام جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا تھا۔ تو پہلی ذمہ داری یہ والی تھی، اور پھر آگے سلسلہ چلتا رہا۔ ماشاء اللہ۔ لیکن آپ لوگوں نے بھی لینی ہے، جب آپ بڑے ہو جائیں گے، ابھی تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں نا، جب آپ بڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ نے بھاگنا نہیں ہے، بھاگنا نہیں، ویسے تو بھاگنا چاہیے، یہ وہ والا بھاگنا نہیں، یعنی دور نہیں ہونا ہے کہ نہیں میں تو ابھی پڑھائی کر رہا ہوں، میں تو ابھی کالج جا رہا ہوں۔ جب بڑے ہو جائیں گے آپ تو پھر کیا کہیں گے؟ میں تو ابھی کالج جا رہا ہوں، میں تو ابھی جامعہ جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے، میں تو کام پہ لگ گیا۔ وہ بھی کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کے کام کو پھیلانے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذمہ داری لینی ہے، اس کو چھوڑنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں اور سوال شامل کرتے ہیں۔ اور کون سوال کرے گا؟ آپ سوال کرنا ہے؟ چلیں سوال کریں، نام بھی بتائیں۔ نام محمد عرفان عبدالجبار۔ عشفان، جی، اچھا۔ پہلی بار آپ نے امیر اہل سنت کو کب دیکھا تھا؟ ہاں، اب تو آپ سب مزے سے دیکھ لیتے ہیں اتنے آرام سے۔ پہلی بار امیر اہل سنت کو پہلے تو اس طرح یہ ٹی وی، سوشل میڈیا اور موبائل اینڈرائڈ اتنا عام نہیں تھے نا، تو اور پھر ویڈیو وغیرہ کا بھی سلسلہ نہیں ہوتا تھا، تو چھوٹے چھوٹے سے تھے۔ یہاں فیضان مدینہ میں اجتماع ہوتا تھا پہلے، اب تو ہمارے اپنے علاقوں میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے نا جمعرات کو جو ہوتا ہے، تو پہلے پوری کراچی میں صرف ہوتا تھا فیضان مدینہ میں۔ تو امیر اہل سنت یہاں پہ تشریف فرما ہوتے تھے، بیان کرتے تھے، پھر ہم عید کی نماز پڑھنے بھی آتے تھے وہاں، کورنگی سے والد صاحب کے ساتھ عید کی نماز پڑھنے یہاں پہ کئی بار آنا ہوتا تھا، اور اس طرح جمعے کی نماز پڑھنے آنا ہوتا تھا، اجتماع میں آنا ہوتا تھا۔ تو پہلی بار مجھے جو دھندلا سا یاد ہے، ویسے تو شاید اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا، لیکن ہم ایک بار اجتماع میں آئے ہوئے تھے تو سامنے امیر اہل سنت تھے، تو پھر میرے والد صاحب نے بتایا وہ بیٹا وہ دیکھو بیٹا وہ ہمارے پیر صاحب ہیں۔ اب وہ بہت سارے ہوتے تھے اسلامی بھائی، تو اتنی پہچان نہیں تھے، اچھا یہ ہیں۔ پھر وہ ایک بار ایسا ہوا کہ غالباً عید کا دن تھا، عید کی نماز پڑھنے ہم یہاں پر آئے، عید کی نماز کے بعد امیر اہل سنت جو ہے وہ یوں کر کے یہ راؤنڈ لگا رہے تھے، چکر لگا رہے تھے ایسے، یا تو عید کی نماز کی بات ہے یا جمعے کی، مجھے عید بہرحال یاد پڑ رہا ہے۔ تو پھر وہ رش تھا، کافی رش کم ہوتے ہم نے کہا نہیں ہمیں اپنے مرشد کو دیکھنا ہے بابا، ہمیں اپنے مرشد کو دیکھنا ہے، دکھائیں۔ تو پھر وہ رش کم، میرے والد صاحب نے کہا چلو بھائی بچے کی ضد ہے، فرمائش پوری کر دیں، تو وہاں کھڑے رہے، رکے رہے، پھر رش کم ہوتا رہا۔ پھر جب تھوڑی جگہ ملی تو پھر قریب سے میں نے امیر اہل سنت کو دیکھا کہ وہ کیسے چل رہے ہیں، ہم نے کہا اچھا یہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، یہ ہمیں سکھاتے ہیں، یہ ہمیں سمجھاتے ہیں، تو پھر بہت دل خوش ہوا۔ لیکن اس کے بعد جب وہ CDs وغیرہ آئیں، شروع میں تو پراپر ٹی وی چینل، مدنی چینل تو نہیں آیا تھا نا، CDs بنی تھی، تو CDs آئی، تو پھر وہ جیسے ہی امیر اہل سنت کو ٹی وی پہ دیکھا تو ایک دم ادب سے بیٹھ گئے کہ یہ ہمارے پیر صاحب ہیں، یہ بہت نیک ہیں۔ تو الحمدللہ جذبہ تھا، اور وہ جذبہ کم نہیں ہوا ہے، ابھی بھی جب بھی امیر اہل سنت آتے ہیں، ان کو دیکھتے ہیں تو ایک دلی طور پر جو ہے نا بہت یہ سمجھے کہ دلی سکون ملتا ہے۔ اور جو نیک ہوتا ہے نا اس کا یہی ہے کہ جب آپ اللہ والے کو یا اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں نا تو آپ کو اللہ یاد آ جاتا ہے۔ آپ کو کون یاد آ جاتا ہے؟ ہاں، اللہ کی یاد آتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے۔ تو جب بھی امیر اہل سنت کو اب بھی دیکھتے ہیں تو واقعی یہ کہ جو ہے اللہ یاد آ جاتا ہے، اور بس دل چاہتا ہے کہ بس اللہ ہی کے کاموں میں بندہ لگا رہے اور اللہ ہی اللہ کرتا رہے، اور انہوں نے جو طریقہ بتایا ہے، سمجھایا ہے دین پہ چلنے کا، اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے۔ آپ ویسے قربان بھائی ماشاءاللہ ملے تو اللہ پاک سلامت رکھے، لیکن پہلے کی باتیں کر رہے ہیں، تو یہ کتنے ٹائم پہلے کی بات کر رہے ہیں؟ ابھی آپ کی عمر کیا ہے؟ اچھا، یہ عمر بھی پوچھ رہے ہیں آپ؟ ویسے میں 30 سال کا ہوں، 30 سال 30 سال کا ہو گیا ہوں، 30 تو پہلے سے مراد یہی ہے کہ 15 سال پرانے، کیونکہ جیسے آپ بچے ہیں نا
تو اب بچے جب ہوتے ہیں تو اس عمر کی بچوں سے بات کی جائے گی، تو مطلب یہ سمجھے 15 سال پہلے، تو 15 سال ایک بڑا ٹائم ہوتا ہے، 15 16 17 سال پہلے، تو اس وقت میں کتنے سال کا ہوں گا؟ 13 14 15 سال کا. تو اسی زمانے کی باتیں. اس کے بعد تو پھر مدنی ماحول میں، دینی ماحول میں ایسے آئے کہ الحمدللہ آج تک. وہ پھر ابھی کی باتیں ہو گئی، وہ پہلے کی اب تو دیکھیں سوال ہوا تھا کہ پہلے کب دیکھا تھا، وہ تو پھر 17 18 سال پہلے کی میں نے ان کو بتا دیا. چلیں اگلا سوال شامل کرتے ہیں. سوال کر رہا ہے کوئی؟ آپ کو سوال کرنا ہے؟ چلیں سوال کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد مبین علی. میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. جی بالکل. آپ کب سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں ہیں؟ ہاں میں کب سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں، یہ بھی سوال ہے. جس طرح الحمدللہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں نا، ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے والد والدہ اگر بھائی ہم سے پہلے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں؟ مسلمان ہوتے ہیں. تو یہ ہماری خوش نصیبی ہوتی ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں مسلم خاندان میں، مسلم فیملی میں پیدا کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ میرے لیے خوش نصیبی یہ تھی، اور اب بھی کئی گھرانے ایسے ان کے لیے خوش نصیبی ہے کہ جب وہ پیدا ہوتے ہیں تو ان کو بعد میں اس دینی ماحول میں نہیں آنا ہوتا، وہ ان کو پیدائشی دینی ماحول ملا ہوتا ہے. تو جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے والد صاحب دینی ماحول سے وابستہ تھے، مطلب دعوت اسلامی کے دینی کام کرتے تھے، اجتماع میں آتے جاتے تھے. میری والدہ دینی ماحول سے وابستہ تھی. تو یوں سمجھے کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو جب سے ہی دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے آنکھ دعوت اسلامی میں کھولی ہے. ہاں آنکھ دعوت اسلامی کے ماحول میں کھلی ہے. اور الحمدللہ ہمیں ابھی بھی دعوت اسلامی کا دینی ماحول میسر ہے. اللہ تو ہمیں چاہیے کہ جو دعوت اسلامی کی طرف سے کام ملے دینی کاموں میں سے، یا پھر جو بھی ہماری مرکزی مجلس شورا فرمایا تو اس کے پیچھے 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 ہم نے چلنا ہے. اور جو ہم فیصلہ کرتی ہے نا دعوت اسلامی، یہ شریعت کے مطابق کرتی ہے. الحمدللہ امیر علیہ سنت سکھاتے ہیں شریعت کے مطابق. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، یہ تو سوالات کر لیے پیارے بچوں؟ اچھا آپ سوال نہیں کرنا؟ رفیل بھائی میں بھی ہوسٹنگ کروں گا. ہوسٹنگ کرنی ہے آپ کو؟ جی. اچھا پروگرام میں قربان میں بھی 2 ہوسٹ، تو آپ کو یہاں پر آنا ہے نہیں. وہیں پہ بیٹھے بیٹھے؟ جی. تو چلیں ایسا کرتے ہیں، عبداللہ بھائی کو موقع دے دینا چاہیے. قربان بھائی موقع دے رہے ہیں. جیسے گول مطلب یہ سمجھیے گاڑی کا جو اسٹیئرنگ ہے ابھی آپ کے ہاتھ میں، آپ جب چاہیں جس کو دے دیں. اب پیارے پیارے بچے ہیں، ان کی لاش تو رکھنی ہے نا. تو چلیں اگلے سیگمنٹ کی دعوت دے دیں آپ. مدنی چینل کے ناظرین اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہم آ چکے ہیں اپنے پیارے پیارے سیگمنٹ جس کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. ہاں انفارمیشن. کچھ انوکھی انفارمیشن میں آ گئے، اور عبداللہ بھائی ہمیں لے آئے ہیں تو اب پورا بھی کرنا ہے. تو قربان بھائی کی جانب ہم بڑھیں گے اور قربان بھائی سے کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کریں گے. کیا بتائیں گے قربان بھائی آپ؟ جی ہاں، آج میں اللہ کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک اور پاک جسم کے بارے میں بتانا چاہوں گا. سبحان اللہ. پیارے بچوں، ایک ہمارا جسم ہے اور ایک ہمارے آخری نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک ہے. اللہ پاک نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری خصوصیات عطا فرمائی ہیں. آپ کی بہت ساری کوالٹیز ہیں، اسپیشلٹیز ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عطا فرمائی ہیں. ان میں سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک پیارا سا پاکیزہ جسم ہے، آپ کی پیاری سی باڈی ہے. دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک اتنا صاف، اتنا نفیس، اتنا ستھرا، اتنا پاکیزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر کبھی بھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی. سبحان اللہ. مکھی بیٹھ جاتی ہے نا جسم پہ آتی ہے، تو کبھی بھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی. کیوں؟ کیونکہ مکھی جو ہوتی ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے. جہاں گندگی ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، بدبو ہوتی ہے، مکھی وہاں پر بیٹھتی ہے. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم مبارک تھا اس پہ کوئی گندگی نہیں تھی، کوئی بدبو نہیں تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ جسم تھا. اسی طرح جوئیں ہوتی ہیں، جوئیں تنگ کرتی ہیں انسانوں کو، مچھر آتے ہیں، مچھر بیٹھ جاتے ہیں، خون چوستے ہیں. لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ کبھی کسی جو نے تنگ کیا ہے اور نہ کبھی کسی مچھر نے آپ کو پریشان کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پاکیزہ جسم والے تھے، ستھرے جسم والے تھے، خوشبودار جسم والے تھے. اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کو پاکیزہ جسم بنایا. ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے آپ کے جسم کو خوبصورت بنایا ہے، پاکیزہ بنایا ہے، آپ کے جسم پر کبھی مکھی بیٹھی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ تو گندگی میں بیٹھتی ہے. وہ کس پہ بیٹھتی ہے؟ گندگی پہ. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تو پاک اور صاف ہے، اسی لیے آپ کے جسم پر کبھی کوئی مکھی نہیں بیٹھی.
دیکھیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نورانی نور ہیں، نورانی نور ہیں، لیکن ہماری اصلاح کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے کہ ہمیں نماز کیسے پڑھنی ہے، ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے چلنا کیسے ہے، ہم نے گفتگو کیسی کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، اس کے لیے اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بشری لبادے میں دنیا میں بھیجا ہے۔ بشری لبادہ کہتے ہیں انسانی صورت میں، یہ جو ہماری صورت آپ دیکھ رہے ہیں نا، یہ جو شیپ ہے ہمارا، یہ انسانی صورت ہے، تو انسانی صورت میں دنیا میں بھیجا تھا ہماری تربیت کے لیے، لیکن حقیقتاً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نورانی نور ہیں، آپ نور ہیں، تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس میں اقدس بھی پاکیزہ صاف ستھرا ہے۔ بلکہ پسینے کے بارے میں تو آتا ہے، ہمارا جو پسینہ آتا ہے اس میں اسمیل ہوتی ہے نا، کسی کو پسینہ آیا تو کتنا عجیب سا لگتا ہے، چپچپا سا ہو جاتا ہے، اسمیل آتی ہے، اس کے پاس بیٹھنے کا دل نہیں چاہتا۔ بلکہ انسان کو جس کو پسینہ آتا ہے اس کو اپنے آپ سے گھن آ رہی ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ بس جلدی سے میں نہا لوں، میں فریش ہو جاؤں، کیونکہ پسینے میں نیچرلی اسمیل ہوتی ہے۔ لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نورانی نور ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اتنا پاک تھا، اتنا ستھرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم سے اسمیل نہیں آتی تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کے پسینے سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ سبحان ہاں، ایک صحابیہ تھیں، وہ پتہ ہے کیا کرتی تھی؟ وہ آتی تھی اور شیشی ہوتی تھی بوتل، اس بوتل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پسینہ تھا نا اس کو بھر لیا کرتی تھی، اور اس کو لے جا کے پھر اپنی دوسری خوشبوؤں میں شامل کر لیتی تھی، تو اس سے دیگر خوشبوؤں بھی جو ہوتی تھیں وہ بھی اور بھی زیادہ خوشبودار ہو جاتی۔ تو ایسا تھا پیارے نبی کا پسینہ۔ صحابی رسول ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ، تو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ وصیت کی تھی کہ جب میرا انتقال ہو نا تو میرے کفن وغیرہ پہ جو خوشبو لگائی جائے، خوشبو لگائی جاتی ہے، تو جو خوشبو لگائی جائے یہ وہ خوشبو ہونی چاہیے جس میں اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ شامل کیا ہوا ہو۔ تو ایسا وہ والی جو خوشبو ہے نا وہ لگائی جائے، کیونکہ اس میں تو میرے نبی کا، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک پسینہ ہے۔ تو ایسا خوبصورت اور حسین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم تھا۔ اچھا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاک صاف ستھرے نیچرلی تھے، اللہ پاک نے آپ کو ایسے ہی بنایا تھا، لیکن ہمارے سیکھنے کے لیے بھی کچھ باتیں ہیں کہ اگر ہمارے جسم سے اسمیل آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو جسم تو پاک صاف تھا نا، خوشبو والا تھا، تو ہمیں بھی اپنے جسم کو بدبودار نہیں بلکہ خوشبودار رکھنا ہے، گندگی والا نہیں بلکہ صاف ستھرا رکھنا ہے، چپچپا نہیں بلکہ بالکل فریش رکھنا ہے۔ اس کے لیے نہانے کی عادت ہونی چاہیے۔ بچے نا کبھی بچوں کا دل نہیں چاہتا نہانے کا، جب ان کو کہہ دیں کہ چلو بھائی آج آپ نے نہانا ہے، نہیں میں نے نہیں نہانا، ابھی مجھے یہ وہ ادھر گھومیں گے، ادھر بھاگ ادھر دوڑ، گندے گندے سے رہتے ہیں۔ تو جو اچھے بچے ہوتے ہیں نا وہ نہانے سے نہیں بھاگتے، بلکہ ان کو نہانے سے، صاف ستھرا ہونے سے، خوشبو لگانے سے محبت ہوتی ہے، ان کو اچھا لگتا ہے۔ تو بالوں میں جوئیں نہیں ہونے چاہیے، بال صاف ہونے چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے، اسی طریقے سے ناخنوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان میں میل نہیں ہونا چاہیے، ہمارے دانتوں سے اسمیل نہیں آنا چاہیے۔ صبح صبح اسکول جاتے ہیں تو جو بچے لیٹ اٹھتے ہیں نا، فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو وہ اٹھے ہیں ویسی موٹی موٹی سی آنکھیں ہوتی ہیں، گندا سا منہ ہوتا ہے، اسمیل آتی ہے، اور اسکول چلے آتے ہیں، اپنے فرینڈ سے بات کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ان کو گندی سی اسمیل آتی ہے، ٹیچر سے بات کرتے ہیں ٹیچر کو بھی اسمیل آتی ہے۔ تو ایسے بچے اچھے لگتے ہیں کیا کسی کو؟ نہیں لگتے۔ کپڑے گندے ہو رہے ہوں اچھے لگتے ہیں؟ بالکل نہیں لگتے۔ جسم پہ میل لگا ہوا کوئی اچھا پسند کرتا ہے ان کو؟ نہیں کرتا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمیں درس دیتی ہے کہ ہمیں بھی، ہم چونکہ ان کے امتی ہیں تو ہمارے جسم سے بھی خوشبو آنی چاہیے، ہمارے کپڑوں سے بھی خوشبو آنی چاہیے، ہمارا منہ بھی صاف ہونا چاہیے، ہمارے بال بھی صاف ہونے چاہیے۔ تو اسلام پاکیزگی کا درس دیتا ہے، صفائی کا درس دیتا ہے، تو ہمیں بھی اس درس کو لے کے اپنے آپ کو صاف اور ستھرا رکھنا ہے۔ بڑا اچھا سا ہم نے کچھ انوکھی انفارمیشن بھی حاصل کی، سوالات بھی ہوئے، جوابات بھی ہوئے، تعریف مصطفیٰ بھی ہوئی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، اب اس میں ہم کریں گے بچوں سے سوالات، اور سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب۔ بچے اور بڑے، بچے اور بڑے، قربان بھائی سے ہم پہلا سوال پیارے بچوں آپ کے لیے لیتے ہیں۔ اچھا پہلے سوال کیسے ہوگا، کس کو پتہ ہے؟ حروف سوال جواب ہے مطلب آپ کو حرف دیا جائے گا، اس سے آپ سے کویشچن ہوگا، آپ نے آنسر دینا ہے۔ مثال کے طور پر با سے کسی چیز کا نام بتا دیں، تے سے کسی شہر کا نام بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک حرف ہوگا اور آپ نے سوال، آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے۔ تو قربان بھائی اسے اسٹارٹ لیتے ہیں۔ قربان بھائی میرے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، آپ کے پاس بھی کچھ سوالات ہیں، جی جی، تو ایسا کر لیتے ہیں 1 by 1 سوال ٹھیک ہے، بہتر۔ شامل کر لیں۔ تو یعنی کسی سے بھی پوچھنا ہے یا اسٹیپ بائی اسٹیپ چلنا ہے؟ آپ کی اچھا، یعنی میں پوچھوں گا تو یہ ہاتھ کھڑا کریں گے، ایسا؟ ٹھیک ہے جی۔ تو پہلا سوال توجہ سے سنیے گا، حرف رے سے
مسجد نبوی میں موجود ایک مبارک جگہ کا نام بتائیں جسے جنت کی کیاری بھی کہا جاتا ہے. جی کس کو آتا ہے اس کا جواب؟ سوچ رہے ہیں؟ مجھے لگ رہا ہے یہ تھوڑا مشکل ہو گیا. مشکل ہو گیا بچوں میں کے. بتا دوں مطلب جواب یا آسان کر دوں؟ اور آسان کر دیں. آسان کر دوں. اس کے آخر میں آتا ہے جنہ. ارے بھائی ماشاء اللہ یہ پہنچ گئے. ان کو مائک دیجیے گا. जन्नत جنت وہ تو میں نے بتا دیا. اس کے آخر میں جنہ آتا ہے. چلیں میں شروع کے 2 ورڈ بتا دیتا ہوں. ریا. 3 بتا دیا آپ نے تو. 3 بتا دیے تو ہاں تو ایک ہی رہ گیا. پورا آنسر کر دیا میں نے. रियातुल जना دوبارہ بتائیں کیا کہہ رہے ہیں؟ रियातुल जना وہ یہ 20 والا حرف صحیح کر لیں تو آپ کا آنسر صحیح ہو سکتا ہے. صاد کے بعد کیا آتا ہے؟ रियाजुल जन्ना آپ درست ہے بھائی ماشاء اللہ. دوبارہ کہتے ہیں کیا کہا ہے آپ نے؟ रियाजुल जन्ना ہاں ریاض الجنہ. یہ وہ جگہ ہے جسے جنتی کیاری کہا جاتا ہے. اس کا نام کس حرف سے شروع ہو رہا ہے؟ حرف से ہاں حرف را سے. اردو میں حرف رے سے. ماشاء اللہ آپ کا جواب درست ہے. جب یہ کہا جاتا ہے نا آپ کا جواب درست ہے ایسی کوئی اچھی بات کہتے ہیں تو آپ سب نے سبحان اللہ کہنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے چپ نہیں رہا کریں. سوال یہ ہے حرف میم سے شروع ہونے والے اسلامی مہینے کا نام بتائیں. اگلا مہینہ. چلیں کس سے لیں قربان بھائی؟ انتخاب فرمایا جس نے ابھی تک جواب نہیں دیا. 3 سے ہو گیا تھا. اچھا جنہوں نے ابھی تک جواب نہیں دیا ہے. آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا نا. چلیں آپ سے جواب لیتے. محرم शरीफ محرم شریف. آپ کا جواب بالکل درست ہے. جی اگلا سوال ہے حرف کاف. کاف حرف یاد رکھنا ہے آپ نے. حرف کاف سے اس میدان کا نام بتائیں جہاں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. جی کافی ساروں نے ہاتھ اٹھایا ہے. تو ابھی آپ نے ٹیم بی سے آنسر لیا تھا نا تو ٹیم بی سے 2 آنسر ہو گئے. ابھی ٹیم اے سے لے لیتے ہیں. ٹیم اے سے کون کون ہے؟ ماشاء اللہ. یہ سب سے آگے جو بیٹھے ہیں ان کو مائک دیجیے گا. نام بھی بتائیے گا اپنا. मेरा नाम मोहम्मद हामिद है اور کیا آنسر ہے صحیح؟ करबला کربلا. جی ہاں میدان کربلا کاف سے نام آتا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. آپ دین کی خاطر نکلے تھے. اللہ کریم ہمیں بھی دین کی خاطر قربانی دینے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا جواب درست ہے. حرف میم سے ایک ایسے شہر کا نام بتائیں جہاں جنت المعلا قبرستان موجود ہے. جنت المعلا ہے. ایک تو ہے جنت البقیع وہ مدینہ پاک میں اور ایک ہے جنت المعلا. کس کو بتائیں؟ آپ بتائیں. مکہ مکرمہ میں. مکہ شریف میں. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلیں اب اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. اب ہے حرف عین. حرف عین سے ان خلیفہ کا نام بتائیں جن کا عرس 18 ذوالحج شریف کو ہوتا ہے. ایک ہاتھ اٹھائے ایک دوسرا بھی اٹھاتا نیچے ہو گیا. بھائی آپ کے جو نئے ہوسٹ ہیں نا ماشاءاللہ ان کو بڑی معلومات ہے. دیکھیں نا یہ ہے مدنی چینل کا فائدہ. اور کوئی؟ چلیں بھائی ایک اور بھی آ گئے ماشاءاللہ. ان سے لیتے ہیں آنسر. نہیں پھر ایک کام کرتے ہیں اور چینج کرتے ہیں. ان کو مائک دیجیے گا. آپ کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں سیدھے ہاتھ سے دینا ہے. سیدھے ہاتھ سے دیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں. عثمان غنی رضی اللہ عنہ. عثمان غنی. ہاں عین سے نام آ رہا ہے. 18 ذوالحج کو ان کا عرس ہوتا ہے. آپ کا جواب درست ہے. حرف میم سے ایک ایسے نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جن کا ایک لقب کلیم اللہ بھی ہے. یعنی اللہ پاک سے بات کرنے والے, کلام کرنے والے, گفتگو کرنے والے. کنہوں نے کری تھی؟ اب جواب کس سے لیں؟ چلیں آپ بتائیں. محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ بات کر رہے ہیں لیکن آپ کا جواب غلط ہے. کلیم اللہ ایک لقب ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بات کی ہے اللہ پاک سے. ایسا لیکن کلیم اللہ جو مشہور خاص ہے مشہور ہے ان کا نام لینا ہے. کوہ طور پہ بھی گئے تھے وہ. یاد آ رہا ہے؟ کو بھی بتا دیں کس کو. ہاں پہاڑ. طور ایک پہاڑ کا نام ہے. سمجھے کہ اس کے اوپر گئے تھے. کو کا مطلب ہوتا ہے پہاڑ. تو چلیں انتخاب آپ فرمائیں قربان بھائی. تو اب لے لیتے ہیں ان سے لے لیتے ہیں. یہ ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ بھی ہیں. آپ کا جواب بھی بالکل درست ہے. ماشاء اللہ. چلے بھائی اگلا حرف اردو کا حرف ہے. ویسے یہ عربی میں نہیں آتا یہ والا حرف. تو کون سا حرف ہے؟ یہ ہے حرف چے. چے کے پیٹ میں کتنے نقطے ہوتے ہیں؟
تین. ہاں بھائی. حرف چھ سے ایک ایسی چیز کا نام بتانا ہے آپ نے جس کے نظر آتے ہی نیا اسلامی مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اس کا نام انگلش میں ایم سے آتا ہے اور عربی میں ہے سے آتا ہے. 2 گئے 3 4 5 6 نے ٹیم بھی پاورفل چل رہی ہے رفائل بھائی. اور یہ 3 بچے ماشاءاللہ زیادہ تر ہاتھ اٹھا رہے ہیں. بہت اچھی بات. آپ کو بھی پتا ہے یہ بھی ننھے منھے پیارے بچے ان سے جی ان کو مائک دیجیے گا. شاباش. چاند. جی ہاں جب چاند نظر آتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہو جاتا ہے. اور چاند کو انگلش میں کہتے ہیں مون اور عربی میں ہلال جو نیا چاند نظر آتا ہے. ماشاءاللہ آپ کا جواب درست ہے. حرف کاف سے ایک ایسی چیز کا نام بتائیں جس سے زمزم شریف بھی نکلتا ہے. اس میں بتاؤں کیا ہوتا ہے؟ ایک بڑا سا ڈول ہوتا ہے. سب مل کے بتا دیں. سب کا جواب درست ہے. واہ بھائی واہ. آسان جواب ہوتا ہے تو بچے کیسے تیزی سے آگے آ رہے ہوتے. یہ ہوتا ہے علم دین کا فائدہ. جب آپ کے پاس نالج ہوتی ہے نا، آپ کے پاس علم ہوتا ہے تو آپ کا کانفیڈینس بوسٹ کر جاتا ہے. اس کے علاوہ قربان بھائی پروگرام میں بھی الحمدللہ اور کڈس مدنی چینل کے تمام ہی پروگرامز میں ایک دھیان یہ رکھا جاتا ہے کیونکہ کڈس مدنی چینل ہے تو اس کو ہم مختلف انداز میں علم دین حاصل کرتے ہیں. اب جس طرح یہ سوال ہوا اب جواب معلوم تھا تو اس طرح آگے آ رہے تھے. اسی طرح ایکٹیویٹیز کے ذریعے جب ہم علم دین حاصل کرنے کے ذرائع رکھتے ہیں تو پیارے بچے آگے بڑھتے ہیں، موقع لیتے ہیں. کڈس مدنی چینل جو دیکھنے والے بچے ہیں نا ان کو بہت اچھی معلومات ہوتی ہیں. آپ دیکھتے ہیں نا زیادہ عبداللہ بھائی؟ ماشاء اللہ تو آپ کو آتا بھی ہے زیادہ. اللہ پاک مزید برکت دے. تو آپ بھی دیکھا کریں پیارے بچوں. دیکھتے ہیں پروگرام میں تو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ پروگرام تو دیکھتے ہوں گے نا. چلیں ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا سا پروگرام اب اختتام کی جانب ہے. اب وقت کیونکہ زیادہ ہو گیا ہے تو اختتام کرتے ہیں پروگرام کو. بڑا پیارا سا پروگرام بچے اور اختتام کو پہنچا اور انشاءاللہ کڈس مدنی چینل کے ناظرین سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے بہت سارا آپ نے خیال رکھنا ہے پیارے پیارے ناظرین. اور آپ کو پروگرام اچھا لگا تو فیڈ بیک ضرور دیجیے. ہمیں دعاؤں میں بھی یاد رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے. بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا. بچوں کا آ گیا